صفحہ نمبر 253 پاکستان کی آبادی اور شرح افزائش ہیومن بیلنس شیٹ آف پاکستان اینڈ گروتھ ریٹ 2004 میں ہماری آبادی 150 ملین نفوس پر مشتمل تھی، لہٰذا ہر سال 2% یعنی 30 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح پاکستان کی آبادی دنیا کی مجموعی آبادی کی 2.3% بنتی ہے۔ اگر اس طرح آبادی بڑھتی گئی تو 2020 تک ہماری آبادی 222 ملین ہو جائے گی، لہٰذا یہ آبادی پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہوگی، لہٰذا ہمارے ملک میں بے روزگاری اور ناخواندگی کا طوفان آ جائے گا، لہٰذا آنے والے وقت میں معاشی اور معاشرتی برائیاں جنم لے گی اور معیاری زندگی پست سے پست ہو جائے گا۔ 1901 میں جب موجودہ پاکستان کے علاقے میں مردشماری کرائی گئی تو یہاں کی آبادی 1,65,76,000 تھی، لہٰذا آبادی بڑھنے کی رفتار 0.6% سالانہ تھی۔ بعد ازاں طبی سہولتیں عام ہوتی گئی، شرح اموات میں کمی ہو گئی مگر شرح افزائش میں اضافہ ہوتا گیا۔ 1901 اور 1911 کی دہائی میں شرح پیدائش میں اضافہ تیزی پکڑ گیا اور شرح پیدائش 0.6% سے بڑھ کر 1.6% سالانہ ہو گئی، اور اس طرح 10 سالوں میں ہماری آبادی 16.5 ملین سے بڑھ کر 19.3 ملین ہو گئی، لہٰذا اس دہائی میں 16.9% کا اضافہ ہوا۔ 1921 میں آبادی بڑھ کر 21.10 ملین ہو گئی۔ اس دہائی میں آبادی میں کمی دیکھنے میں آئی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ برطانوی حکومت نے جبراً افراد کو فوج میں بھرتی کیا، کیونکہ دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوتا گیا، لہٰذا اس جنگ میں لاکھوں لوگ مر گئے۔ 1931 میں کی گئی مردشماری کے مطابق آبادی 23.5 ملین ہو گئی، لہٰذا آبادی بڑھنے کی رفتار 1.1% ہو گئی۔ یہ گزشتہ عشرے کی نسبت زیادہ تھی۔ اس دہائی میں مجموعی طور پر آبادی میں 11.5% کا اضافہ ہوا۔ 1941 میں کہ پاکستان سے قبل آبادی 28.2 ملین ہو گئی، لہٰذا 1931 تا 1941 کے دوران مجموعی آبادی میں 20.1% اضافہ ہوا، جو پچھلی دہائی کی نسبت دوگنا تھا، کیونکہ اس دہائی میں شرح افزائش 1.9% ہو چکی تھی۔ یہ آبادی میں ایک نمایاں اضافہ تھا۔ اس کی وجہ سے یہ تھی کہ تیز رفتار ترقی کے باعث لاکھوں ایکڑ بنجر زمینوں کے ذریعے نہری نظام کو کاشتکاری کے قابل بنا دیا گیا، لہٰذا معاشی خوشحالی آئی۔ اس کی ایک اور وجہ انگریزی پالیسی تھی، جس کے تحت زیادہ بچوں کے والدین کو وظیفے دینا تھی۔ صفحہ نمبر 254 کیونکہ لوگوں کو بڑی مقدار میں فوج میں بھرتی کرنا تھا اور اس سے زرعی مقاصد اور لیبر فورس کو زیادہ کرنا تھا۔ بعد ازاں 1951 پاکستان کی آبادی 33.7 ملین تھی۔ آبادی بڑھنے کی سالانہ اوسط رفتار 1.8% تھی۔ دوسرے مردشماری کے مطابق جو 1961 کو ہوئی، پاکستان کی آبادی بڑھ کر 42.8 ملین ہو گئی، لہٰذا 1951 تا 1961 تک شرح پیدائش میں 2.4% سالانہ اضافہ ہوا، اور 10 سالوں میں آبادی 27.5% بڑھ گئی۔ 1972 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد ہونے والی مردشماری میں پاکستان کی آبادی 65.3 ملین منظر عام پر آئی، لہٰذا 1961 کا عشرہ ہمارے ملک میں ایک تاریخی ریکارڈ کی حیثیت اختیار کرے گا۔ یہ کہ شرح افزائش سالانہ 3.7% ہو گئی، لہٰذا 11 سال کے دوران آبادی میں 52.0% اضافہ ہوا اور آبادی 42.8 ملین سے بڑھ کر 65.3 ملین ہو گئی۔ 1981 میں چوتھی مردشماری ہوئی۔ اس کے مطابق پاکستان کی آبادی 84.2 ملین تھی، لہٰذا اس عشرے میں آبادی بڑھنے کی رفتار 3.1% سالانہ تھی۔ اس طرح 9 سال کے عرصے میں 28.3% آبادی ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 1991 میں مردشماری بعض سیاسی و معاشی وجوہات کے باعث نہ ہو سکی، لہٰذا 17 سال بعد 1998 میں مردشماری کرائی گئی۔ اس کے مطابق آبادی 131.5 ملین ہو گئی۔ اس عرصے میں مجموعی آبادی میں 54.9% اضافہ ہوا۔ 1998 کے بعد شرح افزائش میں مزید کمی ہو رہی ہے۔ حکومت کی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شرح افزائش 2.0% ہو گئی ہے۔ اس وقت ہماری آبادی تقریباً 150 ملین ہے۔ 1998 کی کل آبادی 130.5 ملین افراد میں سے 62.7 ملین عورتیں اور 67.8 ملین مردوں پر مشتمل ہے، جبکہ 88.1 افراد دیہاتوں میں، 42.45 ملین افراد شہروں میں آباد ہے۔ 1998 کے اعداد و شمار کے تحت 72.5 ملین افراد صوبہ پنجاب، 29.9 ملین افراد صوبہ سندھ، 17.5 ملین افراد صوبہ سرحد اور 3.1 ملین افراد صوبہ بلوچستان میں آباد تھے۔ اکنامک سروے آف پاکستان بابت 2003-04 میں آبادی کی صورتحال کو اس طرح دکھایا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 255 پاکستان کی آبادی اور شرح پیدائش
اب ہمارے سامنے ایک چارٹ موجود ہے. سال، آبادی ملین افراد میں، سالانہ شرح افزائش، مردم شماری کی درمیانی وقفے کے دوران میں اضافہ. 1901 میں 16.57 0.6% فیصد اضافہ. 1911 میں 19.38%، 1.6%، 16.9%. 1921 میں 23.54%، 1.1% اور 11.5%. 1941 میں 28.28، 1.9% اور 20.1%. 1951 میں 33.74، 1.8%، 19.4%. 1961 میں 42.8، 2.4%، 27.0%. 1972 میں 65.3%، 3.7%، 52.0%. 1981 میں 84.2%، 3.1%، 28.3%. 1998 میں 130.5%، 2.6% اور 54.9%. 2004 میں 150.0 اور 2.0. پاکستان صوبہ وائز آبادی و رقبہ اور فیصد تناسب. اب ہمارے سامنے ایک دوسرا چارٹ ہے. صوبہ، رقبہ 1951، 1961، 1972، 1981، 1998 اور 2003. پاکستان 7,96,096/100، 33,816/100، 42,880/100، 65,309/100، 84,256/100، 130,580/100، 149,030/100. پنجاب 20,53,44/25.8، 20,57,7/60.8، 25,58,2/59.4، 37,60,7/57.58، 47,29,2/56.13، 73,621/56.38، 82,710/55.5. اس کے بعد سندھ 14,09,14/17.7، 60,54,17/9، 83,67/19.51، 141,56/21.68، 19,029/22.59، 30,440/23.31، 34,240/22.97. سرحد 74,521/9.1، 45,87/13.6، 75,78/13.37، 10,88,0/12.85، 11,061/13.13، 17,73,6/13.58، 20,17,013.54. اس کے بعد بلوچستان 34,71,90/43.6، 11,87/3.5، 13,53/3.16، 24,29/3.72، 43,32/51.5، 6,511/4.9، 74,50/2.3. فاٹا 27,220/3.4، 13,37/3.9، 18,44/4.3، 24,91/3.8، 21,99/2.6، 31,76/2.7، 34,20/2.3. اسلام آباد 906/0.1، 94/0.3، 118/0.28، 238/0.36، 340/0.4. صفحہ نمبر 256. دیہاتی اور شہری آبادی کی تقسیم.
رورل صفحہ نمبر 256 دیہاتی اور شہری آبادی کی تقسیم. رورل اینڈ اربن پاپولیشن ڈسٹریبیوشن. جب لوگوں کا زیادہ انحصار زراعت پر تھا تو لوگوں کی اکثریت دیہاتوں میں رہتی تھی. بعد ازاں جب 1780 کے بعد صنعت نے پھیلاؤ شروع کیا تو مختلف شہر بسائے گئے، لہٰذا لوگ ان شہروں میں آباد ہونے لگے. برصغیر میں 1901 میں صنعت کا آغاز ہوا، لہٰذا آہستہ آہستہ شہری آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہوا. 1901 کی مردم شماری ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت شہری آبادی کا تناسب محض 9.8% تھا. اس وقت 91.2% آبادی دیہاتوں میں مقیم تھی. جب پاکستان بنا تو 50 لاکھ کے قریب افراد شہروں میں رہائش پذیر تھے. یہ ملکی آبادی کا صرف 15.3% بنتا تھا. قیام پاکستان کے وقت مہاجرین کی آمد شروع ہو گئی تھی، لہٰذا جب 1957 کی مردم شماری کی گئی تو اس کے مطابق شہری آبادی کا تناسب 17.8% ہو گیا اور دیہی آبادی کا تناسب کم ہو کر 82.2% رہ گیا. 1961 کی مردم شماری کے تحت لوگوں کی شہری آبادی کی طرف زیادہ رجحان ہوا، لہٰذا شہری آبادی بڑھ کر 22.5% ہو گئی. دیہی آبادی گھٹ کر 77.5% ہو گئی. علاوہ ازیں 1972 میں شہری آبادی میں اضافہ ہوا. 1988 کی مردم شماری کے مطابق شہری آبادی 32.2% تک پہنچ گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان کا ہر تیسرا فرد شہر میں مقیم ہے. لہٰذا 67% آبادی دیہاتوں میں مقیم رہی، لہٰذا 42.2 ملین افراد شہروں میں اور 88.12 ملین افراد دیہاتوں میں رہے ہیں. تو لوگ شہروں میں کیوں زیادہ جا رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجوہات یہ تھی. نمبر 1، زرعی مشینری آنے سے زرعی کام کے لیے کم مزدوروں کی ضرورت کا پیش آنا.